السلام علیکم، میرا نام نعمان ہے۔ یہ پارٹ 2 ہے میری ویڈیو کا، اسلامک ورسز کنونشنل فائنینس۔ پارٹ 1 میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کنونشنل اور اسلامک فائنینس میں کوئی فرق نہیں ہے جب آپ گھر اور گاڑی خریدنے جاتے ہیں۔ اب یہ پارٹ 2 ہے، یہ بہت ایکسٹینسو ہے اور یہ تھوڑا سا ٹائم اس میں لگے گا، تو انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہوپفلی میں کوشش کروں گا اس کو 30 to 40 منٹس میں ختم کرنے کی۔ میں سٹارٹ کروں گا سورہ البقرہ کی آیات 275 and 279۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یأکلون الربا، جو لوگ کھاتے ہیں سود، لا یقومون الا کما یقوم الذی، نہیں اٹھیں گے وہ روز قیامت مگر جیسے اٹھتا ہے وہ شخص، یتخبطہ الشیطان من المس، جیسے کوئی کریزی سائیکوٹک پاگل آدمی اٹھتا ہے جس کو شیطان نے ٹچ کیا ہو، یعنی وہ ایک ایسی ایکیوٹ سائیکوسس کی سٹیج میں وہ اٹھے گا وہ شخص جو دنیا میں سود میں ڈیل کرتا تھا۔ یہ نقشہ کھینچا جا رہا ہے اس ٹائم کا جب قیامت میں ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، ذالک بانہم، یہ حال اس لیے ہوگا قالو کہ وہ کہتے ہیں انما البیع، کہ آخر تجارت بھی تو مثل الربا، سود کی طرح ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، حالانکہ اللہ نے حلال کیا ہے تجارت کو اور حرام کر دیا ہے سود کو۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ، لہٰذا جس کو پہنچ گئی نصیحت اس کے رب کی طرف سے، اللہ کی طرف سے، فَانْتَهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ، اور وہ باز آ گیا سود خوری سے، تو اس کا ہے جو وہ پہلے لے چکا، یعنی کہ جو پہلے وہ سود جتنا کلیکٹ کر چکا ہے اپنے لون پر وہ اس کا ہے۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، یہ معاملہ اس کا اللہ کے حوالے قیامت کے روز، یعنی کہ اس میں ابھی معاف نہیں کیا، یہ معاملہ جو ہے ڈیفر ہو گیا قیامت کے دن۔ وَمَنْ عَادَ جو واپس لوٹ گیا، جو ریلیپس کر گیا، اور جس نے پھر سود لیا، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو ایسے ہی لوگ ہیں جہنمی، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یمحق اللہ الربا، مٹاتا ہے اللہ سود کو، یمحق اللہ ڈسٹروائے کرنا، تباہ کرنا، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اور بڑھاتا ہے صدقات کو، واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اور اللہ پسند نہیں کرتا کسی ناشکر کافر گناہ گار کو۔ یہ صحیح انٹرنیشنل میں ٹرانسلیشن ہے، سننگ ڈس بلیور۔ آگے اگلے پیج پہ آ جائیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور کیے انہوں نے نیک کام اور قائم رکھی نماز اور دیتے رہے زکوٰۃ، ان کا اجر ہے اللہ کے رب کے پاس۔ یہ اب سافٹ آیات ہیں ان لوگوں کے بارے میں۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یعنی کہ قیامت کے دن نہ ان کو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ دیکھیں یہ اس کے اپوزٹ ہے جو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شروع کی آیات میں، جو میں نے جس طرح آپ کو بتایا تھا، یتخبطہ الشیطان، یعنی کہ وہ جو سائیکوٹک بریک، سائیکوٹک ایپیسوڈ میں اٹھیں گے وہ لوگ قیامت کے روز۔ اور دیکھیں یہ لوگ کتنے پیس میں اٹھ رہے ہیں، دیکھیں ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان کو کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس کے اپوزٹ یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں یہ ایک نیک کام کیے، نماز اور زکوٰۃ دیتے رہے۔ اچھا اب آگے چلتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ ڈرو اللہ سے، اللہ کا تقوی اختیار کرو، بی کانشیس آف اللہ، بی مائنڈفل آف اللہ۔ وذروا ما بقی من الربا، اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا ہے سود، جو لوگوں نے تمہیں دینا ہے، جو سود جن کو تم نے قرضہ دیا تھا اسے چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم ایمان والے۔ دیکھیں یہ یا ایھا الذین آمنوا ہے، یہ ایمان والے لوگوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایڈریس کر رہے ہیں اس میں۔ اچھا اب آگے چلتے ہیں۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تیار ہو جاؤ۔ فَأْذَنُوا، یہ اذن جو ہے یہ کان کھول کے سن لو، تیار ہو جاؤ۔ بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، لڑنے کے لیے، جنگ، حرب کہتے ہیں وار کو،
تو یہ ڈکلریشن آف وار ہے اللہ اور اس کے رسول سے، اگر تم یہ نہیں باز آتے سود خوری سے۔ یہ بہت سخت آیات ہیں ایمان والوں کے لیے قرآن میں۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ، دیکھیں ابھی پھر سافٹنس ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو، فَلَكُمْ، تو تم حقدار ہو، رؤوس اموالکم، اصل سرمائے کے، جو پرنسپل تھا آپ کا، جو اوریجنل لون تھا، لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پہ ظلم کیا جائے، نہ تم ظلم کرو یعنی کہ نہ تم ایکسٹرا ایکسپلائٹ کرو اس کو، لون کی سچویشن کو، اور ایکسٹرا پیسے لو، اور نہ تم پہ ظلم کیا جائے، اور نہ یہ کہ جس بندے نے تم سے لون لیا ہے وہ آپ کو اوریجنل لون ہی واپس نہ کرے۔ اچھا چلیں اب انٹرسٹ کی ڈیفینیشنس کی طرف آتے ہیں۔ مریم ویبسٹر کی ڈکشنری میں، چارج فار بوروڈ منی جنرلی ایز اے پرسنٹیج آف دا اماؤنٹ بوروڈ، ٹھیک ہے، اور دوسری آکسفورڈ ڈکشنری میں، منی پیڈ ریگولرلی ایٹ اے پرٹیکولر ریٹ فار دا یوز آف منی لینٹ اور فار ڈیلیئنگ دا ری پیمنٹ آف ڈیٹ۔ دیکھیں گے ڈیلے، اس پہ جو ہے نا آپ پیسے جو دیتے ہیں وہ انٹرسٹ ہے۔ اب دیکھیں انٹرسٹنگلی یہ ربا کی جو ڈیفینیشن اس ڈکشنری میں ہے، این ایکسیس، ربا این ایکسیس ابو واٹ از ڈیو ایکسپیکٹڈ۔ انٹرسٹنگلی یہی ڈیفینیشن آپ کو لسان العرب جو بڑی مشہور ڈکشنری ہے اس میں آپ کو یہ ملے گی، ربا کی انکریز۔ اور یہ ہینز ویئر ایک جرمن اسکالر تھا لاسٹ سینچری میں، اس نے جو اپنی اس کی ڈکشنری جو عربک اسٹوڈنٹس ہیں جو عربک لینگویج سیکھتے ہیں ان میں بہت پاپولر ہے، یہ اس نے ربا کی یہ ٹرانسلیشن کی ہے، انٹرسٹ یوزری ٹو گرو ایکسیڈ۔ اور یوزری جو ہے اس کا فرق یہ ہے کہ جی یہ ربا ہی، یہ انٹرسٹ ہی ہے لیکن یہ ہے ہائی اماؤنٹ، ایگزوربیٹنٹ اماؤنٹ، یہ اس کی یوزری کی ڈیفینیشن ہے۔ اچھا اب ہم چلتے ہیں 7th سینچری، کیونکہ کانٹیکسٹ بڑا ضروری ہے سمجھنے کے لیے۔ میں آپ کو لٹرل ڈیفینیشنز تو بتاتا رہوں گا لیکن آپ کو کانٹیکسٹ جب تک نہیں سمجھ آئے گا کہ یہ کس سینس میں لیا جاتا تھا ربا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ۔ دیکھیں یہ ایک بک ہے، یہ انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے، ڈی لیسی اولیری کی، کہ عربیہ بفور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مینشن کرتا ہے کہ مکہ جو تھا وہ بینکنگ ہب تھا، سینٹر تھا پیمنٹس کا۔ دوسرا آپ کو تھوڑا سا میں آئیڈیا دوں، جو ماڈرن ڈے سعودی عربیہ، ٹھیک ہے، یہ مکہ اور یہ مدینہ۔ اب ادھر رسول اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ یہ پرشین امپائر تھا اور یہ رومن امپائر تھا، ٹھیک ہے، اور یہ ساتھ یمن تھا، اور ادھر بھی پرشین امپائر کا گورنر تھا۔ تو انڈیا سے جو ہے وہ ٹریڈ آتی تھی ادھر یمن سی کے تھرو اور افریقہ سے، اور پھر ادھر جاتی تھی مکہ، اور پھر یہاں سے جاتی تھی عراق جو پرشین پروونس تھا، اور پھر رومن سیریا۔ اب جو ہے وہ اور وہاں سے وائس ورسا ادھر سے ٹریڈ آتی تھی ادھر کے تھرو ساؤتھ میں جاتی تھی۔ تو آپ کو جسٹ ٹو گیو یو این آئیڈیا، یہ بیٹل آف بدر میں ابو سفیان اس ٹائم اسلام نہیں لائے تھے، اور ان کا جو کیراون تھا سیریا ٹو مکہ جو جا رہا تھا وہ 2500 کیمل تھے۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا بڑا ٹریڈ کیراون وہ لوگ عربس کرتے تھے۔ اور یہ ریفرنس کے لیے آپ کو مولانا مودودی نے اپنی بک میں یہ ریفرنس دیا، ڈکلائن اینڈ فال آف رومن امپائر۔ اس میں 6th سینچری میں یہ جو رومن ایمپرر جسٹینین کے ٹائم پہ یہ انٹرسٹ ریٹس یہ تھے 6% انٹرسٹ سے، جو بڑے کمپیریبل ہے آج کے دور میں، اور یہ مرچنٹ شپنگ کے 12% تھے۔ تو یہ انکنسیویبل ہے کہ عربوں کو اس ٹائم پتہ نہ ہو ادھر کے نارمز اور ٹریڈ کے اور انٹرسٹ کے ریٹس اس زمانے میں جب وہ اتنی بڑی ٹریڈز کرتے تھے۔ اچھا اب ربا ٹرانزیکشن کی آپ کو میں ایگزامپلس دیتا ہوں رسول اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ۔ دیکھیں یہ ایگزامپلز ہیں ربا کی، کہ بورور جو ہے وہ اگر اس کو لون ملا ہے قرض دار کو بینکر سے، لینڈر سے، تو اور اس سے وہ ایڈیشنل ٹائم مانگ رہا ہے، تو اس کو ان ریٹرن جو ہے وہ ایکسٹرا پیسے دینے پڑیں گے، اور جو ربا ہے یہ ربا کی ارینجمنٹ تھی اس ٹائم۔ اور یہ ریفرنسز میں نے آپ کو دیے ہیں، دیکھیں یہ طبری کے ریفرنسز ہیں، یہ تفسیر کبیر میں آپ فردر ڈیٹیل میں اس کو چیک کر سکتے ہیں، یہ بھی ریفرنس میں نے آپ کو دیے۔ اچھا اب آگے دیکھیں، لینڈر جو ہے وہ ٹائپ 2 ارینجمنٹ میں لون دیتا تھا بورور کو اسپیسیفائڈ ٹائم کے لیے، اور وہ اس سے منتھلی انٹرسٹ لیتا تھا۔ جو پرنسپل لون اماؤنٹ تھا وہ وہی رہتا تھا۔ جب ٹائم پیریڈ ایکسپائر ہو جاتا تھا تب لینڈر کہتا تھا کہ جی اب جو پرنسپل لون آپ نے جو اوریجنل تھا وہ واپس کریں۔ اگر وہ بورور جو قرض دار نہیں دے سکتا تھا تو پھر دوبارہ لون ری فائنینس ری اسٹرکچر ہوتا تھا، اور پھر اس میں فردر انکریز ہو جاتا تھا انٹرسٹ کا۔ تو دیکھیں آج کے زمانے میں بھی یہ سملر ہے، ہم جو ہے وہ انٹرسٹ یہ انٹرسٹ دیتے ہیں، بینکس لیتے ہیں، اور اس کے علاوہ ایکسٹرا تھوڑا تھوڑا پرنسپل اماؤنٹ بھی ہر مہینے لیتے رہتے ہیں۔
اچھا، اب یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اسلامک ہسٹری میں جو فرسٹ ریکارڈڈ کیس آف پبلک بوروئنگ آن انٹرسٹ، گورنمنٹ نے، اسلامک حکومت نے 300 سال بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ کے، یہ عباسد دور میں، یہ خلیفہ مقتدر جو 13 سال کی عمر میں ہی بیکیم کیلف، یہ مونارکی تھی، ڈائناسٹی. بہرحال اس میں انہوں نے، یہ پہلا ریکارڈڈ انسیڈنس ہے، یہ پروفیسر نجات اللہ نے پیپر لکھا ہے، یہ اویلیبل ہے آن لائن. اس میں جو ہے وہ گورنمنٹ نے اپنے خرچے کے لیے جو ہے وہ ادھار لیا سود پہ. دیکھیں یہ 1 دینار گولڈ کا ہے، اس پہ انہوں نے کہا کہ ہم 1 درہم سلور کا دیں گے سود، اور یہ تقریباً اس ٹائم ریشو 1:15 تھی گولڈ اور سلور کے درہم کی. تو ود انفلیشن ٹائم کے حساب سے یہ چینج ہوتی رہی ہے پرسنٹیج میں. اس ٹائم یہ 6.6% انٹرسٹ میں تھا. اچھا، اب میں آرگیومنٹس پہ آتا ہوں، جو ماڈرن آرگیومنٹس ہیں لوگوں کی جو جسٹیفائی کرتے ہیں آج کل کے انٹرسٹ کو. دیکھیں یہ آرگیومنٹ ہے کہ جی یوزلی پروہیبٹڈ ہے، انٹرسٹ نہیں ہے. قرآن جو ہے وہ ربا کا جو مطلب آتا ہے قرآن میں، اس کا مطلب ہے یوزلی. اب یوزلی کو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ویری ہائی انٹرسٹ ریٹ تھا، ڈبل، جو بہت ایکسپلائٹیٹیو تھا، ایکسپلائٹیشن کرتا تھا لوگوں کی، ان کا استحصال، تو اس وجہ سے یہ منع تھا. آج کے دور میں تو جی انٹرسٹ ریٹ صرف یہ 5-6% ہوتے ہیں ٹوٹل، تو یہ ایکسپلائٹیٹیو نہیں ہے، یہ مینیجبل ہیں بڑے. اس کی جو یہ جسٹیفیکیشن ہے، اس کے مقابلے میں یہ آیت یہ لوگ پیش کرتے ہیں سورہ آل عمران کی ورس نمبر 130. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو مت کھاؤ سود دگنا چگنا، بڑھتا چڑھتا. یہ دیکھیں ڈبل اینڈ ملٹی پلائڈ. تو یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کمپاؤنڈ انٹرسٹ ہے، یہ یوزری ہے، یہ الاؤڈ نہیں ہے اسلام میں. اب دیکھیں یہ سورہ آل عمران کی جو میں نے آپ کو ورس دکھائی ہے، یہ 3rd ہجری میں یہ آیات نازل ہوئی تھیں. یہ آیت نازل ہوئی ہے یہ ان بٹوین، یہ جو غزوہ احد کی جو بیٹل ہے نا، ان کی آیات کے بیچ میں یہ آیت ہے. اور دیکھیں یہ کرونالوجی بہت ضروری ہے اسلام میں قرآن کی آیات کی. قرآن 23 سالوں میں آہستہ آہستہ نازل ہوا ہے، تو بڑا ضروری ہے کہ سمجھا جائے کہ زمانہ اس ٹائم نزول کیا تھا، سچویشنز کیا تھیں، حالات کیا تھے، ٹائمنگ کیا تھی. تو جو یہ ورس اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ڈیتھ ہے وہ 11 ہجرہ میں ہوئی ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کو بھی وہ دکھاؤں گا چارٹ. فائنل ورسز جو سورہ بقرہ کی میں نے پڑھی ہیں، وہ ربا کی، وہ فیو منتھس بیفور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیتھ نازل ہوئی ہیں. تو وہ فائنل ورسز تھیں. وہ قرآن کی جو سورہ بقرہ کی جو ورسز میں نے پڑھی ہیں، وہ ڈفرینشیٹ نہیں کرتی ایکسپلائٹیٹیو ربا میں اور نان ایکسپلائٹیٹیو میں. وہ کمپلیٹ بلینکٹ بین ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے. دوسرا دیکھیں ایک آرگومنٹ یہ بھی ہے کہ باقی جو گناہ ہوتے ہیں، زنا، ڈاکہ، چوری، دیکھیں وہ کسی اسمال اماؤنٹ میں جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، کہ تو پھر یہ لارج اماؤنٹس میں، اس میں ہم کیوں ڈفرینشیٹ کرتے ہیں کہ جی یہ چھوٹے اماؤنٹ میں تو ٹھیک ہے اور لارج اماؤنٹ میں ٹھیک نہیں ہے، جو یوزلی بن جاتا ہے. کوئی بھی گناہ ایسا نہیں ہے جس میں جو چھوٹے اماؤنٹ میں جائز ہو اور بڑے میں نہ ہو. بہرحال یہ میں آپ کو کرونالوجی دکھاتا ہوں اس کی. یہ 622 AD، فرسٹ ہجرہ ایئر، اسلامک ہجرہ میں یہ ہجرت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ. بیٹل آف بدر ہوئی 624 میں، 625 میں احد ہوئی، اور ادھر یہ سورہ آل عمران کی آیات نازل ہوئی ہیں یہ ربا کے بارے میں، یہ جو ڈبل، یہ جو یوزری والی جو ہیں آیات. اور دیکھیں رسول اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ ہوئی ہے 7-8 سال بعد 632 میں. یہ ان کا حجۃ الوداع میں آخری خطبہ جس میں انہوں نے کمپلیٹ بین کیا، اور اس کے اراؤنڈ یہ قرآن کی جو سورہ بقرہ کی آیات اس ٹائم یہ نازل ہوئی ہیں. تو دیکھیں اس میں گیپ. اس ٹائم یہ ربا کی پریکٹس پریویلنٹ تھی ڈیورنگ دس ٹائم. بہرحال یہ میں آپ کو ایویڈنس دینا چاہتا ہوں کہ سورہ بقرہ کی جو آیات شروع میں نے پڑھی ہیں، وہ ون آف دا لاسٹ ورسز آف قرآن میں سے تھیں. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ the last verse to be revealed was on riba, and the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم was taken without explaining it to us. ان کی روح جو ہے وہ قبض ہو گئی، ولم یفسرہا، جو یہ تفسیر نہیں وہ انہوں نے اس کی. اور ان کا آپ احتیاط دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ انہوں نے کہا کہ گیو اپ ناٹ اونلی ربا بٹ آلسو رائبہ. رائبہ مینس کہ وٹ ایور ریزز ڈاؤٹ،
اباؤٹ اس رائٹفلنیس کہ شک بھی ہو تو اس کو بھی چھوڑ دو، ربا تو چھوڑنا ہی ہے، یہاں تک وہ محتاط تھے۔ ایک اور مجھے ان کا میں نے ڈھونڈا واقعہ، عمر رضی اللہ عنہ سیٹ کہ وی لیفٹ 90% حلال ڈیو ٹو دا فیئر آف ربا، یعنی کہ اتنے وہ محتاط تھے۔ اور ایک اور میں آپ کو یہ حدیث بتانا چاہتا ہوں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ دا لاسٹ ورس ان دا قرآن ریویل ٹو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز دا ورس ڈیلنگ ود دا ربا، یہ بھی بخاری سے ہے۔ اچھا اب آگے چلتے ہیں۔ دیکھیں یہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیئر ویل خطبہ حجۃ الوداع ہے، جس میں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آل آف دا ربا آف جہالیہ از انلڈ، ختم، کینسلڈ۔ جو فرسٹ ربا دیٹ آئی اینل از آور ربا دیٹ از اکروئنگ ٹو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، یہ کینسل کیا تھا۔ اور یہ دیکھیں یہ فیئر ویل خطبہ حجۃ الوداع 8 مارچ کو اپروکسیمیٹلی کہتے ہیں ہسٹورینز 632 کے ایئر میں، اور 3 مہینے بعد رسول اللہ علیہ وسلم کی دیکھیں ڈیتھ ہوگی ارلی 11th ایئر آف ہجرہ میں۔ اچھا اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی امپورٹنس۔ یہ مولانا مودودی کا ایک لیٹر ہے 1975 کا، یہ ان کو کسی کینیڈین مسلمان نے لکھا تھا انٹرسٹ کے بارے میں، ان کا اوپینین دیکھیں۔ یہاں وہ لکھتے ہیں، مولانا مودودی کا یہ لیٹر ہے، ٹو ٹیک اینڈ ٹو گیو انٹرسٹ از پرہیپس دا گریٹسٹ سن ان اسلام۔ آگے میں آپ کو دکھاؤں، یہ انہوں نے واقعہ لکھا ہے، یہ جو کرسچنز تھے نجران کے، انہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم سے پروٹیکشن مانگی، اور رسول اللہ علیہ وسلم نے ان کو پروٹیکشن آفر کی ان پرووائڈڈ کہ وہ جزیہ دیں اور وہ مسلمان ان کی جان و مال کی حفاظت کریں گے۔ اس پروٹیکشن میں کرسچنز could do their worship, follow their religion, they could eat pork, they could drink alcohol, they could do whatever they want۔ کرسچنز جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، جو شرک ہے، اور اس پروٹیکشن میں وہ یہ شرک بھی الاؤڈ تھا ان کو، سوائے ایک چیز کے، یہ دیکھیں، یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو کانٹریکٹ انٹرسٹ بیئرنگ لونس، اف یو ڈو یو آر لائبل ٹو لوز آل یور رائٹس اینڈ پریولیجز۔ یعنی کہ یہ ایک ایسا گناہ ہے جو رسول اللہ علیہ وسلم نے ان کو الاؤ نہیں کیا۔ شرک جو ہے ان کو دیکھیں الاؤ تھا، اور یہ گناہ الاؤ نہیں، اس کی امپورٹنس آپ دیکھیں۔ اور یہ واقعہ انہوں نے اپنی بک سود میں بھی بیان کیا ہے، مولانا مودودی نے۔ یہ بک کا اوریجنل ریفرنس ہے زاد المعاد اور ابن القیم کی ہے یہ بک۔ اچھا اب یہ بنو مغیرہ ایک ٹرائب تھا قریش کے ٹائم پہ، جو ابو جہل کا ٹرائب تھا۔ ابو جہل جو ہے وہ غزوہ بدر میں ہی واز کلڈ، ہی واز اے ویری اسٹانچ اینمی آف اسلام۔ اور اس بنو مغیرہ ٹرائب میں لیٹر اسلام لے آئے تھے، اور اس میں بڑے جلیل القدر صحابی بھی تھے۔ بہرحال اسلام لانے سے پہلے بنو مغیرہ واز نون فار ڈیلنگ ود انٹرسٹ، یعنی کہ کوئی ایک ڈومیننٹ فیملی ہوتی ہے نا جو مشہور ہوتی ہے کوئی خاص شعبے کے ساتھ کسی، یہ وہ ٹرائب تھا جو مشہور تھا کہ یہ انٹرسٹ ڈیل کیا کرتے تھے انٹرسٹ میں۔ اب جب فتح مکہ ہوئی تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آرڈر دیا کہ اگر یہ نہیں باز آتے تو دین ویج وار اگینسٹ دیم، یہ دیکھیں۔ اچھا اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ربا جو ہے وہ کمپلیٹ بین جو ربا پہ آیا وہ فیزز میں آیا، اور یہ کوئی یونیک بات نہیں ہے۔ قرآن میں جس طرح الکوہول کی ایک پرائم ایگزامپل ہے کہ یہ فیزز میں بین آیا آہستہ آہستہ۔ دیکھیں پہلی ورس الکوہول کے بارے میں کہ جو ہے نا وہ دے ایسک یو اباؤٹ وائن اینڈ گیمبلنگ، ان دیم از گریٹ سن یٹ سم بینیفٹ بٹ دیئر سن از گریٹر۔ دیکھیں یہ ابھی بین نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر اب آیا ہے بین آیا ہے کہ جی ڈیورنگ پریئر جو ہے نا آپ یہ ڈو ناٹ اپروچ پریئر وائل یور انٹاکسیکیٹڈ۔ فائنل جو بین ہے سورہ مائدہ میں آیا ہے کہ جی ایوائڈ کرو اب یہ انٹاکسیکینٹس، ٹھیک ہے، اور ول یو ناٹ ڈیزسٹ، اب کمپلیٹ بین ہے، بلینکٹ بین ہے الکوہول کا۔ اب یہ نہیں کہ تھوڑے اماؤنٹ میں لے سکتے ہیں، زیادہ میں نہیں لے سکتے۔ تو سملرلی ربا پہ بھی یہ اس طرح بین آیا، میں آپ کو بتاتا ہوں بھی چل کے۔ یہ دیکھیں، یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں سورہ الروم ورس 39، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما آتیتم من ربا لیربو، یہ جو لین دین، وما آتیتم جو تم دیتے ہو، یو گیو، یہ دیکھیں یہ میں نے کارپس قرآن میں سے یو گیو، یہ اس کا مطلب ہے یو گیو فار انٹرسٹ، وٹ ایور یو گیو فار انٹرسٹ۔ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس، جو تم ربا دیتے ہو جو کہ لوگوں کے سود میں اس کا اضافہ ہو، لوگوں کے مال میں اس کا اضافہ ہو،
تو نہیں اضافہ ہوتا اللہ کے نزدیک عند اللہ. وما آتیتم من زکوٰۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون. اور جو دیتے ہو تم زکوٰۃ حاصل کرنے کے لیے اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا، سو ایسے ہی لوگ ہیں جو اپنا مال بڑھانے والے، یعنی کہ اس سے اضافہ ہوتا ہے. تو دیکھیں اس میں بھی گو ہے وما آتیتم، اور ادھر بھی گو ہے. تو قرآن میں جو سود دینے والوں ہیں ان کا بھی، اور یہ قرآن میں 6 ڈفرینٹ جگہوں پہ سود جو انٹرسٹ کے کانٹیکسٹ میں یوز ہوا ہے، سود ربا جو ہے، ربا اور چیزوں میں یوز ہوا ہے زیادتی کے طور پہ، لیکن جو انٹرسٹ کے کانٹیکسٹ میں 6 جگہوں پہ قرآن میں یوز ہوا ہے، ڈفرینٹ جگہوں پہ. اور 3 جگہوں پہ جو ہے یہ یہودیوں سے ایڈریسڈ ہے، اہل یہود جو ہیں بنی اسرائیل، اور 3 جگہوں پہ ہم سے ڈائریکٹلی ہے یہ ایڈریس. اور یہ پہلی وہ ورس تھی سورہ روم کی جس میں یہ مسلمانوں سے ایڈریس ہوئی یہ چیز. اور دوسری جو تھی وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، یہ دیکھیں سورہ آل عمران. اور تیسری جو تھی وہ شروع کی جو میں نے آپ کو یہ سورہ بقرہ کی جو ورسز بتائیں، یہ فائنل، یہ بلینکٹ بین تھا سورہ ربا پہ. اچھا اب چلتے ہیں آگے. اچھا اب یہ آرگومنٹ، یہ سیکنڈ آرگومنٹ ہے کہ جی ٹیکنگ انٹرسٹ از فاربیڈن، گیونگ از ناٹ. یعنی کہ یہ لوگ تو مظلوم ہیں جی جو سود دے رہے ہیں، جو سود کھا رہا ہے وہ اس کے بارے میں سورہ بقرہ میں یہ ہے. پہلے تو میں نے آپ کو دکھا دیا کہ یہ دیکھیں سورہ روم میں یہ انٹرسٹ دینے والوں پہ بھی ذکر ہے فرسٹ. دوسرا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھیں آپ، یہ میسنجر آف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرس دا ون ہو ایکسیپٹس ربا، جو سود کھاتا ہے، اینڈ دا ون ہو پیز اٹ، جو سود دیتا ہے. اور آگے ترمذی میں اس میں ایڈیشن ہے کہ اس بک میں کہ دا ون ہو ریکارڈز، جو ڈاکیومنٹیشن کرتا ہے اور جو وٹنسز ہیں. اور یہ سملر حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بیان کی ہے، اس کا پیئر بھی ٹھیک ہے. اور دیکھیں یہ کامن سینس ہے کہ آپ جب انٹرسٹ سود دیتے ہیں تو وہی تو فیڈ اور نرچر کرتا ہے اس سودی سسٹم کو. اگر کوئی انٹرسٹ دے ہی نہ تو پھر انٹرسٹ لینے والے تو ایگزسٹ نہیں کریں گے. اور دوسرا اب یہ آرگومنٹ نمبر 3 انفلیشن ہے. انفلیشن یہ ہے کہ جی چیزوں کی قیمت بڑھ گئی ہے، اور جو آپ کی قوت خرید ہے آپ کے ڈالر کی، آپ کے روپے کی، وہ کم ہو گئی ہے. سال پہلے آپ جو 100 روپے کی چیز لے رہے تھے وہ اب سال بعد آپ کو 110 روپے کی پڑ رہی ہے. اس کو انفلیشن کہتے ہیں. دیکھیں انفلیشن کی ایویڈنس یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائم پہ جو 2 سال بعد خلیفہ بنے تھے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ کے بعد، یہ واقعہ یہ میں نے یہاں سے لیے انگلش تفسیر سے، مولانا مودودی کی یہ ایکسپلینیشن ادھر ہے سورہ نساء کی ورسز میں، آپ دیکھ سکتے ہیں. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہ 100 اونٹ جو ہے نا یہ ڈٹرمن کی تھی دیت، بلڈ منی، جو ٹو بی پیڈ ٹو دا سروائیورس آف دا سلین مین، جو مقتول ہوا ہے، جو قتل ہوا ہے، اس کی سروائیونگ فیملی کو. ان کے پاس آپشن تھے، یا تو وہ ان ریٹرن بدلے میں قتل کریں اس بندے کو، یا پھر اس کو معاف کریں، یا پھر یہ دیت، یہ جو بلڈ منی ہے لیں. اب دیکھیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ یہ دیت جو تھی یہ تھی 800 گولڈ دینارز. یعنی کہ اگر کوئی پے کرنا چاہتا ہے کیش میں تو یہ 800 دینارز دے دے، یہ دیت ہوگی 100 کیملز. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائم پہ جب وہ خلیفہ تھے، ہی ڈکلیئرڈ کہ ناؤ دا پرائس آف کیمل ہیز گون اپ، دا بلڈ منی ول بی 1000 دینارز. 800 کے بجائے اب 1000 دینار. یہ دیکھیں یہ 20-25% انفلیشن ادھر ہے. تو دیکھیں یہ ایویڈنس آف انفلیشن ہے. ربا وہ اسٹل فاربیڈن، ربا کا لا کبھی سسپینڈ نہیں ہوا، یہ ڈسپائٹ دس انفلیشن. تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا. اچھا اب آرگومنٹ نمبر 4 کہ جی ربا جو ہے وہ ایک صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ کنزیومیبل آئٹمس پہ لگتا ہے، جو منی ہے جو کنزیوم ہو جاتی ہے، آپ نے پیسے خرچ دیے، اڑا دیے آپ نے، اس پہ ربا اپلائی ہوتا ہے. یہ گاڑی اور گھر پہ نہیں ہوتا کیونکہ یہ نان کنزیومیبل ہیں. تو اٹس اوکے ٹو بائی اے ہاؤس آن انٹرسٹ. دیکھیں پہلے تو یہ کہ اس کی کوئی اسلامک پریسیڈنٹ ہے ہی نہیں کہ یہ نان کنزیومیبل. ربا سمپل ہے کہ آپ نے ایکسٹرا پیسے لیے. اور دوسرا یہ کہ اسلامک اور جو کنونشنل بینکس ہیں، اسلامک مارگیج بینکس، یہ سارے یہ دیکھیں آپ سے انٹرسٹ لیتے ہیں، جس کو یہ پروفٹ اور رینٹ کہتے ہیں، جو میں پہلے ویڈیو 1 میں ایکسپلین کر چکا ہوں. یہ آپ سے انٹرسٹ لے رہے ہیں اس پیسے پہ جو انہوں نے آپ کو لون کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ پہلے گھر نہیں خریدتے، نہ گاڑی خریدتے اور پھر آپ کو یہ بعد میں دیتے. کیونکہ یہ آپ جو ہے سمپلی اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ دیتے ہیں ٹیکسز، آپ انشورنس دیتے ہیں، آپ اونر ہیں. یہ بینک نہیں دیتا ٹیکسز اور انشورنس، تو بینک اونر نہیں ہے، بینک آپ کو صرف پیسے دے رہا ہے اور پیسے پہ انٹرسٹ بنا رہا ہے. تو یہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ اس چیز کو ڈفرینس رکھیں کہ یہ بینک آپ کو ڈائریکٹلی گھر اور گاڑی نہیں بیچ رہا،
یہ آپ کو پیسے دے رہا ہے جو آپ خرید رہے ہیں. دوسرا یہ کہ دیکھیں حقیقی معنوں میں اگر اس آرگومنٹ کو لیا بھی جائے تو ہاؤس اور گاڑی جو ہے یہ بھی تو کنزیومیبل بھی ہیں آئٹمس نہیں. گاڑی آپ کی 5 10 سال 15 سال چلتی ہے, کنزیوم نہیں کر رہے آپ اس کا, انجن کی لائف اس کی ختم ہو رہی ہے, اس کے ساری چیزیں آپ اس کی بیٹری اسپارک پلگ ایوری تھنگ آپ اس کی جو ہے نا وہ کنزیوم کر رہے ہیں. گھر جو ہے اس کی بھی ویئر اینڈ ٹیئر ہوتی ہے. اچھا, آرگومنٹ نمبر 6, اسکالرز نو بیسٹ. اب یہ آرگومنٹ جو ہے یہ کچھ اسکالرز بھی ایکچولی دیتے ہیں کہ جی ان کے جو ٹاپ اسکالر ہیں ان کے مکتب فکر کے, انہوں نے یہ فتویٰ دے دیا ہے کہ جی اسلامک مارگیج, اسلامک یہ جو فائنینس ہے یہ حلال ہے. تو اب وہ کہتے ہیں کہ جی اب انہوں نے کہہ دیا ہے تو اب جو ہے نا آل جسٹ فالو اٹ, میں آپ کو نیا فتویٰ نہیں دے رہا. دیکھیں میری اس کے بارے میں یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قرآن آسان بنایا, آسان کر دیے. یہ کئی جگہوں پہ قرآن میں ہے. میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں, ورس نمبر 17 سورہ القمر میں, اینڈ وی ہیو انڈیڈ میڈ دا قرآن ایزی ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ ریمبر. دیکھیں یہ, اور یہ ریپیٹ ہوئی ہے یہ آیت. آپ قرآن کو سمجھیں, پڑھیں, حدیثوں کو پڑھیں, اور آپ کو جو چیز سمجھ نہیں آتی وہ آپ اسکالر سے پوچھیں. مجھے کبھی ایسا کوئی ریزسٹنس فیل نہیں ہوا, ہمیشہ اسکالرز نے ویلکم کیا, بلکہ کئی اسکالرز تو اتنے ہمبل تھے کہ ان کو اگر اس ٹائم کا جواب نہیں آ سکا تو انہوں نے مجھے سمپلی کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں آئی ول گیٹ بیک ٹو یو آن دس, مجھے اس پہ تھوڑی ریسرچ کرنے دیں. تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی ایسی بات ہے, آپ اسکالر سے پوچھیں جو بھی آپ کا کوشچن, لیکن پہلے آپ خود قرآن اور حدیث پڑھیں اور پھر آپ پوچھیں. اچھا, اب یہ ایک امپورٹنٹ کوشچن ہے جو میں جس کا جواب دینا چاہتا ہوں. یہ میں نے پارٹ 1 ویڈیو میں بھی یہ کوشچن ریز کیا تھا کہ پھر اس کی کیا وجہ ہے کہ جب اتنی اوور ویلمنگ ایویڈنس ہے کہ جی یہ سود اتنا سخت گناہ ہے, تو یہ کیوں کچھ اسکالر نے اس کو اسلامک سسٹم کو حلال قرار دے دیے؟ کیا ان کے پاس کوئی ایویڈنس ہے اسلامک ہسٹری سے, کوئی ان کے پاس قرآن حدیث کی ایویڈنس ہے؟ یہ ایک اسکالر ہیں جنہوں نے بے معجل جو بیسکلی ڈیفرڈ پیمنٹ ہوتی ہے اس کو, انہوں نے کہا ہے کہ یہ فتویٰ دیا ہے کہ جی جو قسطوں پہ جو قیمت ہے وہ زیادہ ہو سکتی ہے اسپاٹ قیمت سے. فار ایگزامپل گاڑی آپ $10,000 کی ہے, تو آپ ان کو کہتے ہیں کہ جی میرے پاس $10,000 تو نہیں ہے, تو میں آپ کو قسطوں میں پیسے دے سکتا ہوں. تو وہ صاحب جو گاڑی بیچ رہے ہیں کہتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ آپ قسطوں میں دے دیں 2 سالوں میں, لیکن میں اب $15,000 لوں گا آپ سے. تو $15,000 جو ہے اب وہ قیمت بڑھ گئی ہے قسطوں کی وجہ سے, ٹھیک ہے, ٹائم کی وجہ سے. اب اس کو جو ہے انہوں نے کہا کہ یہ جائز ہے. اب دیکھیں یہی ویری ڈیفینیشن آف انٹرسٹ ہے, آف ربا, جو میں نے آپ کو ڈیفینیشن دکھائی تھی, دوبارہ آپ جا سکتے ہیں سلائڈ کی طرف. یہی ایگزیکٹلی چیز کنونشنل فائنینس بھی کرتا ہے. تو پھر اس حساب سے تو پھر اسلامک اور کنونشنل فائنینس دونوں پھر جائز ہونے چاہیے. اور یہی ڈور ہے یہ فتویٰ جو کھولتا ہے ربا کے لیے. تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ 2 انسیڈنسز جو جس کی یہ بیس بناتے ہیں کہ جی اس بیس پہ انہوں نے اس کو فتویٰ بنایا. پہلا انسیڈنس تو یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ حضرت بریرہ جو تھیں یہ ایک غلام صحابیہ تھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور انہوں نے اپنی آزادی کے لیے جو ان کے اونرز تھے ان سے ان کی ڈیل ہوئی تھی کہ یہ 5 جو اوقیہ چاندی, اوقیہ ایز اے میجرمنٹ, وہ انہوں نے 5 سال میں ان کو ادا کرنی تھی تاکہ ان کو آزادی ملے قسطوں میں. لیکن میں نے اس حدیث کے بارے میں ریسرچ کی ہے کافی, میں نے ڈفرینٹ جگہوں پہ پڑھا ہے, مجھے یہ کہیں نہیں نظر آیا کہ قسطوں میں تو ہے, لیکن یہ نہیں نظر آیا کہ قسطوں کی وجہ سے قیمت انکریز ہو گئی تھی, کہ اسپاٹ پرائس سے انکریز ہو گئی تھی. یہ ایک ایگزامپل ہے. دوسری ایگزامپل دیکھیں, یہ ہے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ صحابی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, اور یہ لیٹ اسلام لائے ہیں. جو یہ اسلام لائے ہیں اراؤنڈ 7 ہجری, ان کو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمانڈر بنا کے بھیجا ایک وار میں, جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے اس وار میں, اور انہوں نے ان کو آرڈر دیا کہ آرمی کو تیار کرو. اب اس کے لیے ان کے پاس جو اونٹ تھے وہ کم پڑ گئے, جو کیملز تھے. تو انہوں نے جن لوگوں سے مانگے اونٹ, تو انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کو اس شرط پہ دیں گے کہ آپ جو ہے نا ہمیں پھر بعد میں ڈبل دا اماؤنٹ آف اونٹ دیں گے, واپس کریں گے. تو یہ جو ہے آرمی کی وار لائک سچویشن تھی. اس میں جو ہے وہ ڈیل یہ ہوئی کہ جی یہ اونٹ لے لیں, اور جو بعد میں صدقے کے اونٹ آئیں گے وہ پھر ان کو ہم جو یہ مانگ رہے ہیں اس پہ دے دیں گے. اب دیکھیں یہ امپورٹنٹ ٹو نوٹ ہے, جو میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ کرونالوجی آف ایونٹس, قرآن کی آیتیں کی کرونالوجی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ کب نازل ہوئی ہیں. یہ واقعہ 7 ہجری میں آیا, ٹھیک ہے, اور یہ 2.5 to 3 years پہلے کا واقعہ ہے قرآن کی جو ربا کی فائنل آیات ہیں سورہ بقرہ کی, ان سے. تو اس ٹائم دیکھیں یہ قرآن کی جو فائنل آیات ہیں اس سے پہلے تو ربا پریولنٹ تھا, سود, انٹرسٹ ڈیلنگ.
ایون صحابہ میں جب یہ بین ہوئی ہے اس کے بعد یہ سب ختم ہوئے. تو دیکھیں میں یہ نہیں سمجھتا کہ اس کو یہ جسٹیفیکیشن بن جاتی ہے اس کو جائز کرنے کی، اس طرح کی جو یہ سود والی ڈیلنگ ہے. اچھا اب یہ ہسٹوریکل پریسیڈنس فتویٰ ریٹریکٹ کرنے کی میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. دیکھیں یہ عبداللہ بن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے جلیل القدر صحابی تھے. یہ اسکالر عالم دین صحابی تھے. ان کو قرآن کے مفسر تھے، ان کو حدیثیں کلیکٹ کرنے کا شوق تھا. انہوں نے فتویٰ دیا تھا اس حدیث پہ کہ ربا تو نسیہ، صرف پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منع کیا ربا نسیہ جو ٹائم والا ربا ہے، کہ انٹرسٹ اور منی میڈ فرام لوننگ منی اگینسٹ ٹائم. اب ربا کی ڈفرینٹ ٹائپس ہیں، میں دوسری ٹائپس میں نہیں گیا ٹائم کی وجہ سے، لیکن یہ ایک ٹائپ ہے جو ربا الفضل کہلاتی ہے، جس میں جو ہے آپ لیسر کوالٹی کو چینج کرتے ہیں بیٹر کوالٹی کے ساتھ آف دا سیم پروڈکٹ. یعنی کہ آپ نے 5 بہت لوور کوالٹی کی کھجوریں ایکسچینج کر لی ہیں کسی کے ساتھ 2 ہائی کوالٹی کی کھجور کے ساتھ. یہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. دیکھیں اس میں ایکسپلائٹیشن اور زیادتی کا خطرہ ہے اس کوالٹی کے چکر کے پیچھے کہ کسی کے ساتھ زیادتی ہو سکتی ہے. بہرحال ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جو اپنا فتویٰ دیا تھا پہلی حدیث پہ، جب ان کو لیٹر پتہ لگا کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ربا الفضل بھی منع کی ہے، تو تب انہوں نے اپنا فتویٰ واپس لیا، اللہ سے معافی مانگی، اور پھر انہوں نے لوگوں کو بتانا شروع کر دیا کہ دونوں قسم کے ربا پروہیبیٹڈ ہیں. دیکھیں یہ ریزن میں اس لیے آپ کو یہ ذکر کر رہا ہوں کہ اگر ایسی کوئی سچویشن ہو گئی ہے جس میں بعد میں پتہ لگے کہ جی یہ قرآن اور سنت کے خلاف ہے، تو فتویٰ واپس لے جانے کی ایگزامپلز ملتی ہیں ہمیں اسلامک ہسٹری میں، اور یہ بہت بڑے صحابی ہیں جن سے یہ ہمیں واقعہ ملتا ہے. اچھا اب آرگومنٹ نمبر 7 کہ جی اب سود تو ہر جگہ ہے، اب تو ہم اس سے چھٹکارا حاصل ہو ہی نہیں سکتا ہے، تو جی ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے، نہ ہم کچھ خرید سکتے ہیں. تو آپ اگر ٹرو سینس میں دیکھیں تو یہ بات سچ ہے. آلموسٹ ہر جگہ سود آ گیا ہے. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جو ہے یہ بھی ایک طرح سے ایک پریڈکشن ٹرو ہو گئی ہے آج کے دور میں، کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ٹائم ول کم اوور دا پیپل وین دے ول کنزیوم ربا. دے آسکڈ ہم آل آف دیم. He said whoever does not consume it will be afflicted by its dust. یعنی کہ یہ جو گرد و غبار ہے ربا کا، اس سے تو لازمی افلیکٹ ہو جائے گا اگر اس نے ڈائریکٹ بھی نہ لیا یہ سود. دیکھیں ڈسٹ آف ربا اسینشلی ہر جگہ ہے. آپ انڈے ڈبل روٹی دودھ لینے جاتے ہیں مارکیٹ میں، جس فیکٹری نے یہ آپ کو بیچ رہی ہے اس فیکٹری نے پیچھے سے لون لیا ہے بینک سے اپنی بزنس کو بڑھانے کے لیے، اور وہ جو لون پہ سود فیکٹری دے رہی ہے، وہ سود جو ہے وہ بیسیکلی آپ کی اس قیمت میں ایڈجسٹ کر رہی ہے. ٹھیک ہے، آپ ان سے چھٹکارا حاصل کر بھی لیں، آئیڈیلی ہائپوتھیٹکلی اسپیکنگ آپ اپنی خود بریڈ گرو کریں، اپنے خود آپ ایگز گھر میں، لیکن آپ میڈیسن سے کیسے کریں گے؟ جہاں آپ میڈیسن تو نہیں گرو کر سکتے. ٹھیک ہے، اس کمپنی نے جس نے میڈیسن آپ بنا رہی ہے اس نے آگے سے انٹرسٹ لیا ہوا ہے. آپ جو اپنی سیلری لیتے ہیں امپلائر سے، یہ جو لاکھوں کروڑوں روپے ڈالر امپلائر نے بینک میں رکھے ہوئے ہیں جس سے آپ کو وہ سیلری دیتا ہے، وہ بینک بھی تو سود دے رہا ہے اس پیسوں پہ امپلائر کو، اور وہ سود آپ کی اس میں شامل ہو رہا ہے تنخواہ میں. بہرحال آئیڈیل سچویشن تو یہی ہے کہ کوئی ایسی خلفائے راشدین کی طرز پہ کوئی خلافہ ہو اور جو اس کو نیشنل لیول پہ سود کو بین کرے، اور اس کے لیے ہمیں ہمیں اللہ اس کی توفیق دے کہ ایسا دن آئے ہم دیکھیں. لیکن ابھی تک اگر آپ ڈائریکٹلی اس چیز کو تو ایوائڈ کر سکتے ہیں تو کریں، جو ڈائریکٹ ڈیلنگ ہے جس میں آپ کار لیتے ہیں، گھر لیتے ہیں، کریڈٹ کارڈ، بینک لونز، بائنگ گورنمنٹ بانڈز، آپ جو فکس ڈپازٹ، یہ جو سیونگ اکاؤنٹ پہ آپ جو ہر مہینے انٹرسٹ جو لوگ لیتے ہیں، اس کو تو آپ اوائڈ کر سکتے ہیں نا. انفارچونیٹلی آج کے دور میں یا تو مونارکی ہے، ملوکیت، ڈائنیسٹیز ہیں، ڈکٹیٹرشپس ہیں، یا پپٹ گورنمنٹس ہیں. اچھا اب یہ ڈیفینیشن آف ربا، یہ ڈیفینیشن بڑی پریسائز شارٹ ہے، اور یہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے کیونکہ یہ بہت ہی ٹو دا پوائنٹ ڈیفینیشن ہے. اینی لون وچ برنگس پروفٹ از ربا. کتنی سمپل ہے. دیکھیں جو ہر وہ قرض جو نفع کو کھینچے، ہر وہ قرض وچ برنگس پروفٹ. اب یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہے، اور یہ دیکھیں 181 ہجری میں یہ مسند حارث. اب اس میں یہ سملر حدیث جو ہے یہ فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ڈیرائیوڈ ہے. انہوں نے کہا کہ یہ صحابی تھے رسول اللہ علیہ وسلم کے، کہ پروفٹ ڈیرائیوڈ فرام اینی لون از ون آف دا ڈفرنٹ ایسپیکٹس آف ربا. بہقی میں یہ ریفرنس ہے. اب یہ حدیث کچھ اسکالر کہتے ہیں کہ موقوف ہے. موقوف مینس کہ یہ اٹس ناٹ نیسسریلی فرام دا پروفٹ، اٹ کوڈ بی این ایکسپلینیشن آف دا صحابی ہمسیلف. دیکھیں یہ
اگر پروفٹ سے لیٹس ازیوم نہ بھی ہو، لیکن یہ ارلی اسلامک ڈیفینیشن ہے، صحابی سے ہے یا پروفٹ سے، یہ دیکھیں کتنی ارلی اسلام، اور یہ ڈیفینیشن بڑی فٹ آتی ہے. آپ جو بھی ٹرانزیکشن دیکھ رہے ہیں نا، آپ اس میں یہ ڈالیں، اور آپ کو اگر آپ نے فردر ایویڈنس ہے کہ یہ پروفٹ سے ہی آ رہی ہے، یہ فردر ایویڈنس آپ نیکسٹ پیج پہ آپ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ آپ پڑھ سکتے ہیں ڈیٹیل میں، جو فردر ڈیفینیشن اس کو سپورٹ کرتی ہے. بیسکلی یہ ہے کہ آپ نے جس سے قرض لیا، اگر وہ قرض دار آپ کو کوئی کھانا بھی ایکسٹرا پیش کرتا ہے نا، تو وہ بھی آپ نہیں لے سکتے، کیونکہ وہ بھی ربا میں آئے گا. کوئی ایکسٹرا فیور آپ قرض دار سے نہیں لے سکتے. اچھا، اب ہاؤ ٹو ڈیل ود ڈاؤٹ فل میٹرس. ٹھیک ہے، اب یہ بڑی خوبصورت حدیث ہے جو کلیریفائی کرتی ہے کہ کوئی چیز اگر سسپیشس ہو جائے، ڈاؤٹ فل ہو جائے، شبے والی ہو جائے، تو اس کو کیسے ڈیل کریں. دیکھیں، یہ حدیث میں پڑھتا ہوں. سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے. which is lawful is clear, which is unlawful is clear. Between them are doubtful matters about which many people do not know. اچھا، اب حلال ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے، اور ان دونوں کے درمیان کچھ شبے والی چیزیں ہیں جن کو اکثر لوگ نہیں جانتے. پھر جو شخص شبے والی چیزوں سے بچ گیا تو اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کو بچا لیا، اور جو شخص ان ڈاؤٹ فل میٹرز میں پڑ گیا وہ حرام میں داخل ہو گیا. ٹھیک ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت یہ اگزامپل دی ہے کہ جو ہے وہ ایک چرواہا ہے، شیپرڈ، جو اپنی بکریوں کو چراتا ہے بیسکلی ایک سینکچوری کے اراؤنڈ. سینکچوری ہوتا ہے ایک ریزرو، ایک پروہیبٹڈ ایریا، ایک ریلیجس سیکرڈ ایریا، اس کے اراؤنڈ وہ اپنی بکریوں کو چراتا ہے. اور وہ قریب ہے کہ اس کے اندر وہ داخل ہو جائے سینکچوری کے، یعنی کہ وہ اس پروہیبیشنس اور حرام چیزوں کے اندر داخل ہو جائے. تو ایوری کنگ ہیز اے سینکچوری اینڈ ٹرولی اللہ سینکچوریز از پروہیبیشنس، یعنی کہ اللہ کی جو سینکچوری ہے وہ اس کی حدود ہیں، وہ اس کی یہ فوربیڈن تھنگس ہیں. تو ان کے قریب آپ مت جائیں، تاکہ لائکلیہڈ ہے کہ آپ بھی ان جو ہے نا وہ حرام چیزوں میں چلے جائیں گے. اب اس حدیث کو اگر آپ اس کانٹیکس اسلامک مورگیج کے کانٹیکس میں دیکھیں، اب دیکھیں یہ جو ایکسپلینیشنس حدیث کی دی یہ میں نے نہیں دی، یہ گروپ آف مفتی ہیں جنہوں نے اپنی بک میں یہ ایکسپلینیشن دی ہے کہ اگر اسکالر اے سیز کہ جو ہے یہ اسلامک مورگیج حرام ہے، ان لافل ہے، پروہیبٹڈ ہے، سود ہے، اور اسکالر بی سیز کہ نہیں یہ ٹھیک ہے جی، یہ جائز ہے، تو یہ ڈاؤٹ فل میٹر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، شبے والی چیز ٹو مینی پیپل. اب پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اگر آپ ذہن میں رکھیں تو بیسکلی اگر یہ میٹر ڈاؤٹ فل ہو گیا تو آپ اس کو ایوائڈ کریں، آپ اس کو نہ کریں. ٹھیک ہے، لیو اٹ، ڈو ناٹ گیٹ انوالوڈ. ان ادر ورڈز، گو ود دا اسکالر اے کی طرف جائیں جو کہہ رہا ہے کہ جی یہ پروہیبٹڈ ہے، یہ ادھر مت جائیں، اس طرف آپ فالو کریں. اچھا، میں بریفلی کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے بارے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں، جو ڈاکٹر کبھی کوئی پریزنٹیشن دیتا ہے کسی بیماری کے بارے میں، تو اس کو یہ بتانا پڑتا ہے کہ میرا کسی ڈرگ کمپنی سے کوئی تعلق تو نہیں ہے، کوئی فیس تو نہیں مجھے ڈرگ کمپنی دے رہی، نہ مجھے کوئی بورڈ ممبر شپ پہ تو نہیں ہوں میں. یہ ضروری ہے تاکہ آڈینس کو پتہ لگے کہ جی کوئی فائنینشیل ذاتی مفاد تو نہیں ہے اس کا، اس ٹاک سے. میری یہ گزارش ہے جو اس ٹاک پہ، اس پہ جو ٹاک دیتے ہیں اس ٹاپک پہ، اسلامک فائنینس پہ، کہ وہ اپنے کانفلکٹ آف انٹرسٹ، مفادات کا تصادم ضرور بتایا کریں. دیکھیں، یہ میں نے چھوٹی سی ریسرچ کی انٹرنیٹ پہ 2012 2007، یہ پرانے ڈیٹا ہے. دیکھیں، یہ ایک لنک ہے 2012 میں جس میں ٹاپ 10 جو اسلامک فائنینس کے جو اسکالر ہیں نا، جو گورو ہیں اس دنیا میں اسکالر، یہ دے میک اپ 40% آف دا ایڈوائزری بورڈس اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشنس، 40% آف دا بورڈس. دیکھیں، یہ 450 ایڈوائزری بورڈ تھے 2012 میں. اب آئی ڈونٹ نو کتنے زیادہ اب ہو گئے ہیں، لیکن دیکھیں یہی ٹاپ 10% جو اسکالرز ہیں یہ ہوتے ہیں. اور ایک ایڈوائزری بورڈ پہ بیٹھنے کے لیے جسٹ ٹو بی آن دا ممبر $20,000 to $50,000 پر ایئر ان کو ملتے ہیں. یہ 2007 کا ڈیٹا ہے، ابھی مجھے نہیں پتا کہ اب کیا ہے، لیکن بہرحال یہ ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اپنا ریلیشن شپ کو بتایا جائے، اگر کوئی بھی ریلیشن شپ نہیں ہے تب بھی بتایا جائے.
اچھا اب بریفلی جو ہے وہ آلموسٹ ہم اینڈ پہ آ گئے ہیں. یہ دوسرے جو مذاہب کیا کہتے ہیں سود کے بارے میں. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے منسوب ہے یہ بائبل میں انجیل میں کہ حضرت عیسیٰ السلام کہتے ہیں کہ جی لینڈ ٹو دیم وداؤٹ ایکسپیکٹنگ ٹو گیٹ اینی تھنگ بیک. یعنی کہ سود تو دور کی بات, ان کو ادھار دو اور ایکسپیکٹ ہی نہ کرو کہ واپس لوگے. یہودیت میں دیکھیں کتنی سخت یہ وارننگ ہے کہ جو انٹرسٹ سے ڈیل کرتا ہے ہی از ٹو بی پٹ ٹو ڈیتھ. کتنا سخت لا ہے یہ ان کے ٹائم پہ یہ چیزیں چینج کیسے ہوئیں وتھ ٹائم. کرسچنز میں سخت منع تھا سود. یہ ریفارمیشن ایرا جو مارٹن لوتھر جو پروٹیسٹنٹ جو فرقہ ہے اس کا جو بانی ہے, فاؤنڈر 15 سینچری میں جو جرمن تھا, اس کے اور اس کے کالیگز نے یہ ڈفرینسیشن نکالی تھی پہلی دفعہ کہ جی انٹرسٹ اور یوجری بہت ہائی انٹرسٹ ہوتا ہے اور انٹرسٹ جو ہے وہ جی لو پرسنٹیج ہے, تو یہ ٹھیک ہے لیکن یوجری الاؤڈ نہیں ہے. اور ود رائز آف کیپٹلزم یہ بھی ساری اس میں ڈیمارکیشن ختم ہوگی. جوڈزم میں جو ان کا اسکالر ہے بڑا مشہور موسیٰ بن مامون مائمونیڈس, یہ 12th سینچری اسکالر تھا. اس نے یہ ڈفرینسیشن نکالی کہ جی انٹرسٹ جو ہے وہ آپ یہودی آپس میں تو نہیں لیں گے لیکن آپ دوسرے سے لے سکتے ہیں جو نان یہودی ہے. یہ اس نے اس کی ایکسپلینیشن نکالی اور اس طرح یہ جائز ہو گیا یہودیوں میں. اچھا اب ہمارے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں دیکھیں, تم مسلمان امت, پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث ہے, بنی اسرائیل کی طرح اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ ادنا ہیلوں کے ذریعے حلال کرنے کی ان کو روش کو اختیار نہ کرنا. یعنی کہ جو بنی اسرائیل کی طرح اللہ نے جو حرام چیزیں کی ہیں وہ تم ان کو حلال نہ کر لینا. یہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڈوائس ہے ہمیں. ڈو ناٹ فالو دا پیتھ آف بنی اسرائیل ہو میڈ لیم چیپ ایکسکیوزز ٹو میک پرمیسیبل واٹ واز ڈیمڈ امپرمیسیبل بائی اللہ. دیکھیں یہ اگزامپل ہے حدیث میں, یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا یہودیوں کو کہ یہ فیٹ اینیملس کا نہیں کھانا. یہ اس کے پیچھے میں اب ڈیٹیل میں نہیں جا رہا کہ کیوں منع کیا. بہرحال دیکھیں یہ ان کی بائبل میں بھی لکھا, ان کی جو تورات ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں دیکھیں ڈو ناٹ ایٹ اینی فیٹ آف کیٹل شیپ. اور یہ وہ کرتے یہ تھے کہ وہ اس کو میلٹ کرتے تھے فیٹ کو نکال کے اور پھر بیچ دیتے تھے اور پھر یہ کھا جاتے تھے اس انکم. اب یہ دیکھیں سورہ بقرہ اور سورہ آل اعراف میں بڑا مشہور واقعہ ہے یہ کہ یہ سابت شابوس یوم السبت یہ جو ہفتے کا ان کا ہولی دن ہے جس میں دے ناٹ سپوز ٹو ورک, گھر میں بیٹھنے کا ان کو حکم ہے, عبادت کرنے کا, اللہ کا شکر کرنے کا ہفتے میں ایک دن. تو اس میں وہ لوگ کرتے یہ تھے کہ یہ مچھلیاں پکڑ لیتے تھے, یہ آرٹیفیشل پول بنا کے اور فشنگ نیٹ اور روپ سے یہ مچھلیوں کو جمع کرتے تھے سبت میں اور اتوار کو پکڑ کے بیچ دیتے تھے. تو بیسکلی سرکم وینٹ کرنا اللہ کے لاء کو, لوپ ہولز اس میں تلاش کرنا. اور آج کے دور میں بھی آپ یہ ان کو جو سبت کے دن یہ باہر نکلنا ان کو الاؤڈ نہیں اپنے گھروں سے, لیکن انہوں نے کیا یہ کہ جو مینہٹن یہ سٹی ہے نیو یارک میں, اس کے گرد انہوں نے 18 میل لمبی یہ تار لگا دی جو ان پوری سٹی اب ان کا گھر بن گیا کہ اسپریچول وال بن گئی ان کی 4 دیواری. تو اب یہ اس ہفتے کے دن پوری سٹی میں گھوم پھر سکتے ہیں. یہ آج کے دن بھی ہے, آپ انٹرنیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں اس کو. اچھا اب یہ ایک اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ہم لوگ, ہمارے بارے میں پریڈکشن ہے کہ ہم لوگ وہی پاتھ چوز کریں گے, ہم ان کو انچ بائی انچ سٹیپ بائی سٹیپ فالو کریں گے پچھلی قوموں کو, حتیٰ کہ اگر وہ کسی لیزرڈ کے سوراخ میں بھی گھسیں گے تو ہم وہ بھی گھسیں گے. یعنی کہ ٹوٹلی اللاجیکل حرکت جو وہ کر کے تو ہم وہ بھی کریں گے. دیکھیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشن ہے ہمارے بارے میں. اچھا اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایون سمپل انٹرسٹ وداؤٹ سمپل لون وداؤٹ ہیونگ اینی انٹرسٹ, بغیر کسی انٹرسٹ کے سمپل لون لینا بھی اسلام میں ڈسکریج ہے. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے دیکھیں اللہ کی پناہ مانگی, آئی سیک ریفیوج ود یو فرام آل سنز اینڈ فرام بینگ ان ڈیٹ. دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ پناہ مانگ رہے ہیں ڈیٹ سے. پھر یہ دیکھیں آل دا سنز آف دا شہید, اے مارٹر جس نے اللہ کے راستے میں جان دیے, اور فار گیون ایکسیپٹ ڈیٹ, ایکسیپٹ ادھار. اے ڈیڈ پرسن واز بrought ٹو دا پروفٹ. اچھا اس کی نماز جنازہ جب ہوئی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے کہ کیا یہ ادھار میں تو نہیں ہے. جب لوگ کہتے تھے کہ نہیں تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز لیڈ کی. ایک دفعہ اس طرح ہوا کہ انہوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہاں جی یہ جو مرا ہے آدمی یہ ادھار تھا اس پہ. ہی ریفیوز ٹو لیڈ دا پریئرس. اور اس کے بعد پھر ابو قتادہ صحابی جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے پھر کہا کہ میں انڈر ٹیک کرتا ہوں ان کا ادھار اتارنے کا, اور پھر اللہ کے رسول نے یہ ان کی جو ہے نا وہ نماز جنازہ پڑھی. اچھا پاکستان کی اگزامپل
260 بلین ڈیٹ یہ مئی کی ڈیٹ سے نا، اور یہ بڑھتا جا رہا ہے. 22 کروڑ عوام کی ان کی پاپولیشن ہے، اور ابھی جو بچے پیدا ہو رہے ہیں وہ معصوم بچے وہ بھی $1200 ڈیٹ پہ ہیں. ان کا اس میں قصور بھی نہیں، نہ ان کا کوئی رول ہے. یہ پچھلی حکومتوں نے جو کیا، خرچے بڑھائے، سب کچھ کیا، قرضے سود لیے، یہ اب ان کو دینا پڑے گا، یہ فیوچر جنریشنز کو. یہ ٹوٹل ایکسپلائٹیشن. دیکھیں باقی جو گناہ ہیں، قتل، ڈاکہ، زنا، ان کا امپیکٹ ایک جنریشن پہ، 2 جنریشنز پہ ہو جائے گا. دیکھیں یہ جو سود کا جو گناہ کا امپیکٹ ہے، یہ جنریشن در جنریشن ہے. ٹھیک ہے، وہ بندہ جو ہے وہ پیدا ہوا ہے اس دنیا میں ہے، اب وہ روٹی جو ہے وہ ڈبل پرائس پہ لے رہا ہے، بیکاز وہ جو ایکسٹرا پیسے دے رہا ہے وہ سود کی قسطوں میں جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو کام زیادہ کرنا پڑ رہا ہے، بچوں کے پاس کم ٹائم، اس کا سٹریس علیحدہ. بہرحال یہ کیلکولیٹڈ گناہ ہے یہ سود. یہ امپلسو و جذباتی گناہ نہیں ہے. جذباتی گناہ جی لوگوں نے جذبات میں آ کے گالی نکال دی، بندے کو مار دیا، فلانا کر دیا. یہ بہت کیلکولیٹڈ گناہ ہے یہ جو سود ہے. دیکھیں یہ سٹینڈ آؤٹ کرتا ہے. اچھا، اینڈ پہ اب میں ایک اچھے نوٹ پہ ختم کرنا چاہتا ہوں یہ ٹاک. یہ سورہ آل عمران ہی کی ورس 133 ہے. یہ 130 میں نے آپ کو بتائی تھی سود کے بارے میں. یہ 133 ورس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور لپکو، ہیسن، جلدی کرو مغفرت کی طرف اپنے رب کی. وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور جنت کی طرف لپکو جس کی وسعت، جس کی ڈائمینشنز آسمانوں اور زمین جتنی، کہ وہ اتنی بڑی جنت ہے. اعدت للمتقین، اور وہ متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے. دیکھیں ابھی کچھ دنوں پہلے میں دیکھ رہا تھا کہ جو آبزرویبل یونیورس ہے، جو ہماری صرف ٹیلیسکوپ سے نظر آتا ہے، نان آبزرویبل نہیں، جو ہمیں پتہ نہیں ہے، وہ 92 بلین لائٹ ایئرز، نوری سال اس کا ڈایا میٹر ہے. اور وہ ایکسپینڈ کر رہا ہے یونیورس، بڑھے جا رہا ہے، اسپیڈ آف لائٹ سے زیادہ تیزی سے ایکسپینڈ کر رہا ہے. اتنی بڑی جنت دیکھیں جو ابھی ہمارے صرف آبزرویبل یونیورس میں ہے. اور آپ ہماری لائف میں بڑا جنرس ہو کے 75 بتا رہا ہوں ایوریج، اس میں سے 1/3 جو 25 سال ہے وہ تو ہم سونے میں گزار دیتے ہیں. باقی 25-30 سال ہم اپنے کیریئر پہ لگاتے ہیں. ٹھیک ہے، پڑھائی، تعلیم، ورک میں ٹائم گزارا. ہمارے پاس مشکل سے 20-25 سال بنتے ہیں ہماری لائف کے، جس میں ہم جو ہے نا وہ انٹرٹینمنٹ، تھوڑی فیملی ٹائم، دوستوں کے ساتھ، اور اپنے انجوائے کرنا اپنی پیسوں کو. اس کی خاطر آپ اتنا بڑا رسک کیوں لیں گے؟ سود والی جو یہ ہے، یہ ڈیلنگ آپ کیوں اتنا بڑا کریں گے ظلم؟ مجھے بتائیں. دوسرا، میں اس بات پہ بھی تھوڑا سا حیران ہوتا ہوں کہ لوگ، یہ اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے سود لینا، اور لوگ اس حالت میں عمرہ اور حج کرتے ہیں. وہ جو پیسے آپ نے عمرہ اور حج پہ لگائیں گے، وہ آپ اپنے قرض میں اتار کے سود سے نکل آئیں، بجائے کہ آپ عمرہ اور حج کریں. تو یہ مجھے سمجھ نہیں آتی اس چیز کی. اینڈ پہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ میرا کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے. میری جو تنخواہ ہے وہ ایک ہیلتھ کیئر سسٹم سے آتی ہے، اور یہ اس کا کسی کا یہ جو پیور اکیڈیمک ورک تھا، اور یہ اس کا مقصد یہ نہیں تھا کسی کو کرٹیسائز کیا جائے. اور آپ کے ابھی بھی کوئی سوال ہیں اس میں تو یو آر ویلکم، آپ نیچے کامنٹس میں لکھ سکتے ہیں. تھینک یو.